السلام علیکم جی. صبح سہیل صاحب میں دفتر آنے لگا تو جب میں پیٹرول پمپ پہ گیا تو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں تھا. دفتر آیا, پہلی خبر سننے کو میری لزبیلا میں حادثہ ہوا, 41 افراد جان بحق ہوئے. ایک پھر حادثے کی خبر سنی, کوہاٹ میں 10 بچے ڈوب کر جان بحق ہو گئے. اچھا, ابھی اس خبروں پہ ہم اظہار افسوس کر رہے تھے کہ اسحاق صاحب ٹی وی اسکرینوں پر آتے ہیں اور 10 نہیں, 20 نہیں, 25 نہیں, پورے 35 روپے ایک ساتھ اضافہ کر کے وہ ایک جو ہے وہ پیٹرول بم پھوڑ دیتے ہیں. اور اب اسلام آباد میں زلزلے کے ریٹ کی, یہ اتوار کے دن ساری چیزیں ایک ساتھ. میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ سب کچھ مہنگا ہو گیا لیکن سستی بھی ہوئی ہیں چیزیں جو ہے. اچھا, سستی کیا ہوئی ہے؟ غربت مزید سستی ہو چکی ہے, اور نا اہلی مزید سستی ہو چکی ہے, اور اخلاقی قدریں مزید سستی ہو چکی ہیں, اور خوشحالی کے وہ دعوے جو ڈار صاحب کے آنے سے پہلے کیے جا رہے تھے, اور اپنی ہی پارٹی کے مفتاح اسماعیل جو بڑے ہنسمکھ سے ایک وزیر خزانہ رہے ہیں اور بڑے بڑی جو ہے وہ امپیکٹس اور بڑے بڑے اثرات کو بڑا خوش مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرتے تھے, انہی کو جو ہے وہ کلین بولڈ کیا ڈار صاحب نے اور ان کی پارٹی نے. اور ان کو کلین بولڈ کرنے کے بعد کہا کہ مفتاح صاحب شاید کچھ اور کر رہے تھے یا وہ کسی کے اور کے کہنے پہ کر رہے تھے, جبکہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے پی ایم تھے. لیکن وہ سب کے باوجود جو ایک نکارے بجائے جا رہے تھے کہ جی ڈالر نیچے گر جائے گا ڈار صاحب کے آنے سے. اب نیچے گرا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہ نیچے جو گرا تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ جتنا نیچے گرا تھا اس سے 3 گنا اوپر آ گیا. اب شاید مجھے تو یہ لگا تھا کہ ڈال سے ڈالر اور ڈال سے ڈال, شاید اس وجہ سے عوام کو زیادہ خوش فہمی کا شکار تھی. اور اس کے ساتھ ہی کل ایک نئی انٹری جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوئی ہے. مریم صاحبہ جو ہیں وہ سینئر نائب صدر بننے کے بعد عوام کے لیے ایک نئے پیغامات لے کر پہنچی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ نیا پیغام جو تھا تحفہ تو نہیں دیا گیا ان کی آنے کا؟ نہیں, بالکل, یہ اگلے دن ہی جو ہے وہ ایک نیا پیغام عوام کو مل گیا. اور اس پہ اب تو ہنسنے کو بھی کچھ, اچھا, مریم نواز, رونے کو بھی کچھ. مریم نواز کی بات کی آپ نے, مفتاح کی بات کی. آپ کو یاد ہوگا جب مفتاح اسماعیل کا دور تھا, پیٹرول 6 روپے مہنگا ہوا تو مریم نواز کا ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا اور مریم نواز نے کہا تھا کہ مفتاح کے اس پیٹرول بڑھانے پہ میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. اب میں جیسے کہا کہ 35 روپے پیٹرول ایک ساتھ بڑھا, ایک ساتھ 35 روپے, 214 روپے سے 249 روپے پہنچ گیا. اب میاں صاحب کیا کریں گے ویسے میاں صاحب؟ میرا خیال ہے جو آج اللہ معاف کرے یہ جو زلزلے کے جھٹکے آئے, ہو سکتا ہے کہ وہ میاں صاحب ایون فیلڈ سے جو ہے وہ نیچے کوئی چھلانگ لگا دی ہو اس 35 روپے کے اضافے کے بعد. لیکن میرا خیال ہے کہ سیاست دانوں کو, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں, ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ عوام کے لیے کچھ سوچیں, وہ کسی چیز کے لیے کچھ سوچیں, وہ اپنے پیسوں کے لیے نہ سوچیں, وہ اپنی سیاست کے لیے نہ سوچیں, وہ خدارا عوام کے لیے سوچیں. اور شاید میں تو آج وہ جو ہے ان کا ڈار صاحب کا وہ آخری جو سائن اپ تھا اپنی, یہ جو ایک نئی خوشخبری جو ہے وہ نئی خبر دینے ہمیں آئے تھے, اور اس میں وہ جس طریقے سے انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ اللہ پاک حامی و ناصر ہو عوام کا, تو اللہ پاک تو پہلے ہی حامی و ناصر ہے. آپ حامی نہیں ہیں, آپ عوام کے حامی نہیں ہیں, آپ صرف اپنے پیسوں کے حامی ہیں, آپ صرف اپنے سیاسی مفادات کے حامی ہیں, آپ صرف حامی ہیں تو اپنے ہی وہ اللے تللے ہیں جو ان کے ختم ہی نہیں ہو پا رہے. آپ صرف حامی ہیں تو اس اشرافیہ کے حامی ہیں جو صرف ان کو سپورٹ کرتی ہے, جو ان کے لیے پیسے اکٹھی کرتی ہے, الیکشن جو ہے اس میں پیسہ صرف کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. آپ صرف حامی ہیں تو صرف غریب کے نہیں, صرف عوام کے. اب آپ دیکھیں پیٹرول جیسے 250 روپے ہو گیا, ڈالر جیسے ہے 262 روپے ہو گیا, فی تولہ سونا 2,09,000 روپے کا ہو گیا, آٹا, چینی, چکن کے ریٹ ہر روز یہ بڑھ رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں ایک تو کیا صورتحال بنے گی ایک عوام کی, دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہی کچھ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں آج کل, وہ کرکٹ کے معاملات دیکھ رہے ہیں,
وہ جب اسحاق ڈار صاحب واپس آئے تھے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ اب عمران خان ڈر رہے ہیں کہیں اسحاق ڈار اکانومی ٹھیک نہ کر دیں. تو وہ ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں, وہ اپنا گھر ٹھیک کر رہے ہیں, وہ اپنی اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کو وہ خام خیالی تھی عوام کو بھی اور ان کو وہ چڑیا کو بھی خام خیالی تھی کہ وہ ان کے جو ہے وہ ملک کے معاملات ٹھیک کرنے کے ملک کے معاملات نہیں ٹھیک کرنے آئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار کی واپسی کے بعد وہ تمام کیسز جو اسحاق ڈار کے خلاف تھے وہ آہستہ آہستہ وہ کلوز ہوتے گئے. نیب کے کیسز جو تھے وہ بھی کلوز ہوتے گئے. جو بھی جائیداد جو تھیں وہ مطلب حق سرکار ضبط کی گئی تھی ان کی جائیداد کی واپسی ہوتی تھی. یہ سب کچھ تھا جس کے لیے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے اور یہ سب کچھ وہ ہوتا گیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے بیٹوں کا بھی اسی طرح ہی ہوتا گیا. اور یہ معاملات جو ہیں وہ آج سے نہیں ہیں. جو اتحادی جماعتیں اس وقت میدان میں بیٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم کے ایک جھنڈے کے تلے, یہ وہی اتحادی جماعتیں ہیں جو پچھلے 30 سالوں سے 25 سالوں سے 35 سالوں سے ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں بتاتی رہی. ہم بھی اسی طرح جو ہے یہ سنتے سنتے جو ہے اس عمر تک پہنچ گئے اور ہم نے یہی سنا کہ فلاں چور تھا فلاں چور تھا. اور اب جو ہے ایک 3 سالہ یا 4 سالہ کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک بڑا چور بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عوام کا درد جو ہے نہیں, وہ کسی کسی مریم نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ہم 8 ماہ کا حساب بعد میں دیں گے, پہلے وہ 3.5 سال کا حساب ہو. بھائی 8 ماہ جو تباہی ہوئی تو یہ تو موجودہ 8 ماہ میں ہوئی ہے. آج تو مجھے ایسے ہی لگا کہ وہ ہیروشیما کا میدان ہے اور جس طرح ڈار صاحب نے پیٹرول بم گرائے وہ مجھے تو وہ جاپان والی وہ پرانی جو ریل ہے وہ ایک ذہن میں چلتی گئی. لیکن اللہ کرے کہ میں تو پھر بھی جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے کوئی تو سوچے. چلیے میں ایک اعداد و شمار شیئر کر دیتا ہوں, بس آخری سوال آپ سے کرنا ہے کہ نئے پاکستان میں $110 فی بیرل تھا اور پاکستان میں قیمت تھی $150. اور اب جب پرانا پاکستان چل رہا ہے تو یہاں پہ دنیا میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $85 فی بیرل اور پاکستان میں اس کی قیمت ہے $250. اب نیا پاکستان ٹھیک ہے یا پرانا پاکستان, بس مجھے 2 لفظوں میں بھی بتا. پرانا اور نیا اس کا تو کوئی فرق رہا ہی نہیں. وہاں تو پہلے میاں صاحب نے آتے ہی کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا اور کپڑے بیچ کے جو ہے وہ ملک کی حالت جو ہے وہ سنور جائے گی. وہ کپڑے تو بکے نہیں, عوام کے کپڑے جو ہے وہ اترنے لگتے ہیں, عوام کے گھر کے برتن بکنے لگتے ہیں, عوام کے گھر کا سامان بکنے لگ گیا ہے. غریب کے گھر کا چولہا جو ہے وہ بج چکا ہے, غریب کے گھر کی ہنڈیا جو ہے وہ نیچے اتری پڑی ہے, غریب کو 2 وقت کی روٹی کی جو ہے وہ فکر لگی ہوئی ہے. لیکن جو نہ کپڑے جو ہے نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان, عوام کو صرف اصلی اور حقیقی پاکستان لگا دیا جائے.